بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نعیدہ جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما رہے ہیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، رات گئے آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب نے کراچی کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے شہداء کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے اور کیڈٹ پاسنگ آؤٹ میں انہوں نے باقاعدہ وزٹ کیا اور خطاب بھی کیا۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے اگر کہیں 2023 سال کے آغاز پر سب سے اچھی پہلی خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ باقاعدہ اپنے بیان میں کہا کہ ملک پاکستان اس وقت خطرناک موڑ سے گزر رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، خطرناک موڑ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے ان کا کہ ملک پاکستان اس وقت بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہے، معاشی اور دہشت گردی کا شکار ہے۔ تو اس میں پاکستانی قوم کا اتفاق بہت ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، یہ انہوں نے پیغام براہ راست دے دیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی کہ یہ اس وقت قومی اتفاق جو ہے ان معاملات پر بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب کورٹ خان صاحب کی میں بال انہوں نے پھینک دیا ہے۔ اب خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے چلنا پسند کریں گے۔ ویسے کہیں تو سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ پی ڈی ایم حکومت ہے، لیکن ملکی مفاد کے لیے، ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ملک میں امن و استحکام لانے کے لیے خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، 2023 کی سب سے پہلے جو خبر اچھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ بیان دیا ہے، کیونکہ جو ISPR کا بیان ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا ہی بیان ہوتا ہے، آرمی کا مکمل اور آرمی چیف کا ہی بیان ہوتا ہے جو ISPR جاری کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، کوئی بھی فوج اس وقت تک کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتی جب تک اس کے پیچھے پوری قوم نہ ہو۔ اس لیے اس بات کو بخوبی آرمی چیف جانتے ہیں کہ قوم کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور قوم کا فوج کے پیچھے ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ قوم میں اتفاق بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں 2022 کی، جو سال ہمارا رات کو ختم ہو گیا، اب 2023 شروع ہو گیا۔ 2022 میں کس نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ تو ناظرین اکرام، پہلے سب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب کے متعلق کہ انہوں نے 2022 میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو ناظرین اکرام، اگر بخوبی غور کی جائے تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے ایسے سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے 2022 میں سب کچھ اپنا کھویا ہے، پایا کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ جیسے وہ گئے تھے عدالت عالیہ کے سزا یافتہ مجرم کے طور پر، وہ بالکل آج بھی ویسے ہی سزا یافتہ مجرم ہیں۔ لندن میں چلے گئے، لندن میں جانے سے پہلے بھی انہوں نے پاکستان میں یہ نعرہ ایجاد کیا تھا، ووٹ کو عزت دو، جس کو 2022 میں انہوں نے اس نعرے کو چھوڑ دیا اور ان کی جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنے پکڑنا شروع کر دیے۔ اس کی وجہ سے انہیں حکومت تو مل گئی، لیکن نواز شریف کا وہ بیانیہ زمین بوس ہو گیا جو ووٹ کو عزت دو کا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو 2022 نواز شریف پر بہت بھاری پڑا ہے، جس کا ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔
حکومت تو مل گئی لیکن نون لیگ کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ دوسری جانب ان کی بیٹی مریم نواز شریف 2022 میں ان کو کافی فائدہ ملا، بہت کچھ حاصل ہوا۔ جو ان پہ پاکستان میں مقدمے تھے چل رہے تھے، جو کیس عدالتوں میں تھے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے، باعزت بری ہو گئیں۔ آج کل وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ سیر و تفریح کرنے میں مصروف ہیں لندن میں۔ تو 2022 میں میاں شہباز شریف صاحب کو بہت راس آیا 2022، کیونکہ 10 اپریل کے بعد رجیم چینج آپریشن مکمل ہوا، جس کے بدلے میں میاں شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنے پکڑے اور بوٹ پالش کیے، جس کی وجہ سے ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی مل گئی، اور بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کرسی ان کو پہلی اور آخری دفعہ ملی ہے، آئندہ ان کو اس کرسی ملنے کے کوئی چانسز موجود نہیں۔ تو 2022 میں میاں شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ملا۔ آگے رخ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کو تو سب سے زیادہ اگر فائدہ ملا 2022 میں تو مولانا فضل الرحمان ہیں، جو پارلیمنٹ کے دروازے تک آنے کو ترستے تھے۔ آئے دن وہ بیانات دیتے تھے، عمران ہاں ایسے کر گیا، عمران ہاں ایسے کر گیا، لیکن 2022 میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ملا۔ ان کے بیٹے کو وزارت مل گئی، ان کی پارٹی کے دوسرے جو ایم این ایز حضرات تھے ان کو بھی عہدے مل گئے، گورنر کے عہدے ان کے گھروں میں آ گئے۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فائدہ جو تھا 2022 میں وہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ضمیروں کے بیوپاری ہیں، آصف زرداری ایم این ایز کے بیوپاری ہیں، ضمیروں کے بیوپاری ہیں، وہ آصف زرداری ہیں۔ انہوں نے 2022 میں بہت فائدہ اٹھایا، کیونکہ سندھ میں تو آلریڈی حکومت ان کی چل رہی تھی۔ سندھ کے بعد انہوں نے رجیم چینج آپریشن میں کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، سندھ ہاؤس کے دروازے کھولے، نوٹ کے بدلے سپورٹ حاصل کی، اور چلتی پھرتی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو تبدیل کروا دیا، گرا دیا اور اپنی حکومت بنوا لی۔ حکومت میں بڑے بڑے عہدے لے لیے، بیٹے کے لیے عہدہ لے لیا، اور وہ عہدے لیے جن کے لینے سے ان کی پارٹی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھتی کہ مہنگائی، بے روزگاری، جو جتنا بھی ملک میں بد امنی ہے، اس میں آصف زرداری کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، قومی اسمبلی میں بڑے بڑے عہدے لے لیے، لیکن اگر انگلی اٹھتی ہے تو وہ نون لیگ کی طرف اٹھتی ہے کہ حکومت نون لیگ کی ہے۔ آصف زرداری 2022 کا بہت بڑا ضمیروں کا بیوپاری ثابت ہوا۔ اس نے ثابت کیا کہ میں سیاستدان نہیں، میں پہلے دن نہ سیاستدان تھا نہ اب سیاستدان ہوں، میں پہلے دن بھی 2 نمبری کرتا تھا، آج میں ضمیروں کا بیوپاری بنا ہوں۔ یعنی 2022 میں اگر کوئی پاکستان کا سب سے بڑا خرید و فروخت کرنے والا، مہنگے مہنگے ایم این ایز خریدنے والا بیوپاری دیکھیں تو پاکستان کا انٹرنیشنل جو ہے وہ بیوپاری آصف زرداری قرار پائے گا۔ 2022 میں انہوں نے بہت فائدہ لیا، اپنا ہولڈ منوایا کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا بیوپاری ہوں، جو ضمیروں کو خریدتا ہوں، ایم این ایز کو خریدتا ہوں، جانوروں کو نہیں خریدتا، پراپرٹیز کو نہیں خریدتا، بلکہ ایم این ایز کے ضمیروں کو خریدتا ہوں۔ تو 2022 میں آصف زرداری نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اپنی سیاسی جو جماعت ہے ان کی پیپلز پارٹی، اس کا تو بیڑا انہوں نے غرق کر دیا، کیونکہ اگر لطیف کھوسہ صاحب دیکھیں، اعتزاز احسن صاحب دیکھیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب دیکھیں، ان کے حالیہ بیانات سنیے تو پتہ چل جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا خاتمہ کرنے میں آصف زرداری ضمیروں کا بیوپاری شامل ہیں۔ تو اس لیے 2022 میں انہوں نے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ تو ناظرین اکرام، بظاہر نظر یوں آتا ہے کہ 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت کچھ کھویا،
لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو اس وقت اور آج میں بہت زیادہ فرق ہے۔ حکومت تو ان کی چلی گئی، لیکن لوگوں، پاکستانی قوم کے دلوں کے وزیر اعظم آج بھی اگر ہیں تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ 2022 میں ان کی حکومت تو چلتی پھرتی ختم کر دی گئی۔ ملک کی معیشت درست سمت میں جا رہی تھی، ملک ترقی کے سفر طے کر رہا تھا، لیکن اس کو کچھ لوگوں نے روک دیا۔ اس کے روکنے کے باوجود اس سے حکومت تو چھین لے گئی، لیکن دلوں کا، پاکستانی قوم کے دلوں کا وزیر اعظم آج بھی عمران خان ہے۔ اور 10 اپریل کے بعد ایسی اللہ عز و جل نے اس کو عزت دی، اس شخص کو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جب بھی کسی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو کسی کی حکومت ختم ہونے پہ کوئی بھی ملک کی قوم اگر دیکھیں تو وہ خوشیاں مناتی ہے، لیکن یہ واحد شخص تھا 2022 میں جس سے حکومت رجیم چینج آپریشن کے ذریعے چھین لے گئی، لیکن اس کی حکومت چھینی گئی جیسے ہی تو اس کی قوم اس کے لیے سڑکوں پہ نکل آئی۔ تو 2022 عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ حملے ہوئے، ذہنی حملے ہوئے، جسمانی ہوئے، سیاسی ہوئے، لیکن اللہ عز و جل نے ہر حملے سے اس مرد مجاہد کو محفوظ رکھا۔ تو یوں 2022 حکومت تو سابق وزیر اعظم کی چھین لی گئی، لیکن لوگوں میں، پاکستانی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ میں وہ ہیرو بن کر سامنے آیا۔ تو ناظرین کرام، 2022 میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تذلیل ہوئی تو وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ہیں۔ 9 اور 10 اپریل کے سے پہلے تو وہ ایک پاکستانی قوم کے ہیرو کے طور پہ دیکھے جاتے تھے۔ پاکستان کی فوج مضبوط اور طاقتور دنیا کی فوج ہے، اس کہ وہ آرمی چیف تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے کندھے استعمال کیے، پاکستان کی سیاسی جو حکومت تھی اس کو رجیم چینج کے ذریعے ختم کرنے میں اپنے کندھے استعمال کروائے، تو اس کے بعد دیکھیں آپ 2022 جو باقی جتنے بھی مہینے گزرے ان کی تذلیل ہوئی اور سب سے زیادہ نقصان انہوں نے اٹھایا۔ جیسے وہ ریٹائر ہوئے انہوں نے خان صاحب کے بیانات کا جواب دینا شروع کیا، اس وقت سے آج تک وہ بند کمرے میں بند ہیں، وہ اپنے کمرے تک محدود رہ چکے ہیں، باہر نکلنے کی وہ طاقت یا ہمت نہیں کرتے کہ عوام میں کس طرح باہر جاؤں۔ دیکھا جائے تو 2022 میں سب سے زیادہ کھویا تو آرمی چیف سابق جو ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے کھویا ہے، انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، انہوں نے بہت زیادہ اگر کہیں نقصان اٹھایا تو پاکستان کا جو قدور شخصیت ہوتی ہیں ان میں باجوہ صاحب نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا 2022 میں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے تھے 2022 میں، اب 2023 ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملک پاکستان کے لیے بہتر ثابت کرے، ملک پاکستان ترقی کرے، ملک پاکستان میں خوشحالی آئے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ ناظرین اکرام، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔